بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے کچھ سامان خریدنے کے لیے شہر موصل سے دوسرے شہر سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں کشتیاں چلتی تھیں جو دریائے دجلہ میں موصل سے دوسرے شہر کی طرف سواروں اور سامان کو اجرت پر لے جاتی تھیں۔ میں ان کشتیوں میں سے ایک پر سوار ہو گیا اور دجلہ میں اس شہر کی طرف رختے سفر باندھ لیا۔ ہماری کشتی میں کچھ سامان تھا اور چند افراد تھے جو 5 سے زیادہ نہ تھے۔ دن بڑا خوشگوار تھا اور فضا خوبصورت تھی۔ دریا پرسکون اور ملاح خوبصورتی سے گنگنا رہا تھا۔ کشتی پانی کی سطح پر بڑی آہستگی سے رواں دواں تھی، یہاں تک کہ ہم میں سے اکثر لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے اور میں دریا کے دونوں کناروں پر موجود رنگین اور دلکش مناظر سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرنے لگا۔ اچانک ایک مچھلی دیکھی جو دریا سے کود کر کشتی میں آ گری۔ میں نے اس پر دھاوا بول دیا اور اس کے دریا میں واپس جانے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ لوگ اس شور کے سبب جو ان کے قریب ہی ہوا اپنی نیند سے بیدار ہو گئے، اور جب مچھلی دیکھی تو ایک نے کہا، اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، کیوں نہ ہم ساحل دریا پر اتریں اور بھون کر اسے مزے سے کھائیں۔ یہ بہت بڑی مچھلی ہے، ہم سب کو کفایت کر جائے گی۔ ہمیں اس کی رائے پسند آئی۔ کپتان نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور ہمیں ساحل کی طرف لے گیا اور ہم ساحل پر پہنچ کر اترے۔ ہم درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف مڑ گئے تاکہ مچھلی کو بھوننے کے لیے ایندھن جمع کر سکیں۔ ہم درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک منظر نے ہمیں حیران کر دیا جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی ذبح ہوا پڑا تھا اور اس کے پاس ایک تیز دھار چھری پڑی ہوئی تھی۔ دوسرا آدمی مضبوط رسی سے بندھا ہوا اور اس کے منہ کے ارد گرد رومال لپیٹا گیا تھا تاکہ شور اور کلام سے روکا جا سکے۔ ہم اسی منظر سے مدہوش ہو گئے کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے جبکہ آدمی بندھا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے جلدی سے آدمی کی رسی کھولی اور اس کے منہ سے رومال نکالا۔ وہ انتہائی خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھا، اور جب بات شروع ہوئی تو کہنے لگا، مہربانی کر کے پہلے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ تو ہم نے اسے پانی پلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر سکون لینے کے بعد بولا، میں اور یہ آدمی اس قافلے میں تھے جو شہر موصل سے بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ اس مقتول نے دیکھ لیا تھا کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، چنانچہ وہ مجھے محبت جتانے اور میرے قریب رہنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی مجھ سے علیحدہ رہتا تھا، یہاں تک کہ قافلہ اس جگہ اترا تاکہ ہم یہاں تھوڑا آرام کر لیں۔ رات کے آخری حصے میں قافلے نے دوبارہ سفر شروع کر لیا اور میں سویا ہی رہ گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ قافلے کی روانگی کے بعد اس نے میری نیند سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اس رسی سے باندھ دیا جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا، اور میرے منہ کے ارد گرد رومال لپیٹ دیا تاکہ میں چلا نہ سکوں، اور میرا سارا مال اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر مجھے زمین پر گرایا اور میرے اوپر بیٹھ گیا تاکہ مجھے ذبح کر سکے، اور ساتھ ہی مجھے کہہ رہا تھا، اگر تجھے زندہ چھوڑ دیا تو ان قریب مجھے آ ملو گے اور بدنامی کا باعث بنو گے، لہٰذا تمہیں ذبح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے پاس ایک تیز دھار چھرا تھا جو اس نے کمر کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ یہ زمین پر وہی چھرا پڑا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس نے کمر بند سے اس چھرے کو کھینچنا چاہا لیکن وہ اس کی پیٹی سے چپک کر رہ گیا۔ یہ اسے درست کرنے لگا اور پورے زور سے کھینچا۔ اس کی نوک اوپر کی طرف تھی، چنانچہ وہ قوت سے نکلا اور اس کی گردن میں اتر گیا اور جلد ہی گوشت اور شریان کو کاٹ گیا۔ اس سے خون ٹپکنے لگا، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور پھر گر کر مر گیا۔ یہاں تک کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی مجھے اپنی موت کا یقین تھا، کیونکہ یہ الگ تھلگ جگہ ہے، یہاں کوئی شاذ و نادر ہی آتا ہے۔ مجھے کس نے کھولنا اور کس نے بچانا تھا؟ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ کسی کو بھیج دے جو مجھے یہاں سے بچا لے۔ میں مظلوم تھا اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے اچانک تم لوگ آ گئے ہو اور مجھے اس مصیبت سے نکال لیا ہے۔ تم لوگوں کو اس ویران جگہ
اس وقت کون سی چیز لے آئی؟ ہم نے بتایا کہ ہمیں یہاں تک لانے والی یہ مچھلی ہے۔ پھر اس کے سامنے بیان کیا کہ کیسے وہ پانی سے چھلانگ لگا کر کشتی میں آ گری اور وہ اسے اس جگہ بھوننے اور کھانے کے لیے لے آئے۔ اس نے اس پر تعجب کیا اور کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے تمہاری طرف اس مچھلی کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہیں یہاں تک لانے کا سبب بنے اور تم مجھے اس مصیبت سے نجات دے دو۔ اب میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے قریب ترین شہر تک ساتھ لے چلو۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی بھوننے اور کھانے کے بغیر اس آدمی کو اس دوسرے آدمی کے ہاتھوں اس کے غضب شدہ مال کو لینے کے بعد ساتھ لیا اور کشتی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ ابھی وہ کشتی میں پہنچے ہی تھے کہ مچھلی پانی میں چھلانگ لگا کر دوبارہ دریا کی نظر ہو گئی۔ گویا سچ مچ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے بھیجا تھا تاکہ مظلوم آدمی کو بچانے کا سبب بنے۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے ہی اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔